نمشکار، آداب. میں نوشاد احمد جے پی ٹائم سے اپنے خاص بات چیت کے پروگرام میں آپ کو لکھنؤ کی ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جنہوں نے پورے ہندوستان میں اپنا ڈنکا بجایا ہے اور ودیشوں میں بھی، دبئی میں، کویت میں اپنے ملک کا یعنی ہندوستان کا نام روشن کیا ہے. آئیے آپ کو ملواتے ہیں فاروق عادل، جناب فاروق عادل صاحب سے. آپ کو اس سے مخاطب کراتے ہیں. آداب فاروق صاحب. میں سب سے پہلے آپ سے کچھ جاننا چاہوں گی، اپنے کچھ چند اشعار مجھے سنائیں. بہت شکریہ نوشاد بھائی، آپ نے اپنے چینل کے پروگرام میں مجھے شریک کیا. جی سر. میں چاہتا ہوں کہ چند شعر متفرق اور کچھ تازہ اشعار. جی. ملاحظہ کریں کہ خودکشی ہرگز نہ کرنا چاہیے، زندگی سے لڑ کے مرنا چاہیے، زندگی سے لڑ کے مرنا چاہیے. جس طرح مرتے ہیں یوں ایک ایک پہ آپ، جس طرح مرتے ہیں یوں ایک ایک پہ آپ، اس طرح جینا نہ مرنا چاہیے. بہت خوش. اس طرح جینا نہ مرنا چاہیے. دیکھیے بالکل مزاج کے مخالف ہے. جی شاد. دل کے جیسا بے وفا کوئی نہیں، دل کے جیسا بے وفا کوئی نہیں، دل کہے جو وہ نہ کرنا چاہیے، دل کہے جو وہ نہ کرنا چاہیے. چند شعر تحت سے دیکھیں. آپ کے واسطے لکھی ہے غزل کاغذ پر، آپ کے واسطے لکھی ہے غزل کاغذ پر، ہم نے تعمیر کیا تاج محل کاغذ پر. بھائی واہ، بہت خوب. صرف ایک جیب میں ہونا، چاہے وہ صحافی ہو یا کوئی اور قلمکار، اس کے حوالے یہ شعر. صرف ایک جیب میں ہونا تیری تقدیر نہیں، اے قلم چل کے ذرا دیر ٹہل کاغذ پر، اے قلم چل کے ذرا دیر ٹہل کاغذ پر. اور لوح محفوظ سے قرآن جو نبی پر اترا، لوح محفوظ سے قرآن جو نبی پر اترا، کیسے لائے گا کوئی اس کا بدل کاغذ پر. اور جو منظر نامے ملک کے ہیں اس کے پیش نظر مقطع. آؤ فاروق محبت کے قصیدے لکھیں، آؤ فاروق محبت کے قصیدے لکھیں، نفرتیں لکھی تو پڑھنے لگے بل کاغذ پر. بھائی واہ کیا بات ہے. نفرتیں لکھی تو پڑھنے لگے بل کاغذ پر. بہت شکریہ بھائی. آپ کے شاعر جو ہے سن کے میں تو بہت متاثر ہوا. تو کچھ سوالات ہمارے من میں آ رہے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شعر و شاعری کا شوق کیسے آپ کو پیدا ہوا اور کب سے پیدا ہوا؟ دیکھیے شروعاتی دور میں پہلے اول کلاس سے ہی اردو ساتھ ساتھ تھی بطور سبجیکٹ کے. تو پڑھتے لکھتے میر و غالب، ذوق، اقبال، ان سب کو پڑھتے پڑھتے ایک فطری جو مزاج ہے نا وہ تبدیل ہوتا گیا اور ادبی مزاج بنتا گیا. اچھا. اور گھرانہ ہمارا بہت عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے. ہمارے بڑے والد سگے عادل لکھنوی صاحب جو طنز و مزاح کے بہت مشہور و معروف شخصیت تھے. چاہے وہ دبئی ہو، مسقط ہو، امریکہ ہو، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں شاعری ہوتی ہو اور وہ حضرت وہاں نہ گئے ہوں. تو ان کی اپنی شاعری اور گھریلو ماحول، کیونکہ ہمارے گھر میں ہی وہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے وہ، تو وہ ایک جو ادبی ماحول تھا وہ ان کے ذریعے سے منتقل ہوا ہمارے اندر. اور
اس لیے میں نے پہلے استاد کے طور پر انہیں ہی منتخب کیا، کسی اور سے رابطہ کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ شروعاتی دور میں تو ہم لوگ پاپا کہتے تھے انہیں۔ اچھا، ہاں، تو بڑے والد صاحب سے ہم کہتے تھے کہ پاپا یہ جو شاعری ہے یہ ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مائل ہوں اور ہم بھی کچھ شعر کہیں۔ تو ہمیشہ وہ منع کرتے تھے کہ یار یہ سب چکر میں نہ رہو فاروق، تم اپنی پڑھائی لکھائی پہ دھیان دو۔ بھائی وہ چاہتے تھے کہ فوکس تعلیمی میدان میں جو ہے وہ پہلے ہو۔ تو شروعاتی دور میں انہوں نے رسپانس نہیں کیا، ہمیں کوئی رد عمل نہیں ہوا ان کی طرف سے۔ لیکن جب وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا مانے گا نہیں اور فطری طور پر یہ بھی شاعر ہے، تو انہوں نے دھیرے دھیرے جانچنا پرکھنا شروع کیا، کچھ اندازے لگائے۔ تو شروع میں جو ہم تک بندیاں کرتے تھے وہ انہیں سناتے تھے، پہلے تو اگنور کرتے تھے، لیکن جب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ مانے گا نہیں تو غور کرنا شروع کیا۔ پھر مشاعروں میں بھی ساتھ لے جانے لگے۔ ہم نے کہا بڑے ابا آپ ہمیں ساتھ لے چلا کیجئے، بھلے مشاعروں میں پڑھوائیے نہیں کوئی شعر، لیکن ساتھ لے چلا کریے کہ ہمارے شوق ہمارے ذوق کی تسکین ہوتی رہے، ہے نا، ایک ادبی ماحول ہمیں مستقل ملتا رہے۔ اور شاعر کوئی سیکھتا نہیں ہے، شاعری کو وہ فطری طور پر ہوتا ہے، یہ آلریڈی انسٹال سافٹ ویئر کی طرح ہے نا۔ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اندر سے شاعر ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ کب آپ کو علم ہوا، اس وقت سے آپ۔ اچھا عادل صاحب یہ بتائیے کہ فاروق عادل صاحب، یہ فاروق عادل نام جو ہے آپ کا، تو یہ فاروق عادل بتا رہے ہیں آپ کہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا بڑے ابا کا، تو فاروق عادل اسی پہ آپ نے مطلب عادل لگایا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ ایک چیز اور بتائیے، ایک سوال میرے من میں اور آ رہا ہے کہ آپ کے استاد کون تھے، مجھے اس بارے میں بتائیں۔ جی، ابتدائی دور میں ہمارے استاد مستقل طور پر ہمارے بڑے والد عادل لکھنوی صاحب تھے، اور لیکن جب 2008 میں 18 اپریل کو وہ انتقال کر گئے تو ڈاکٹر میراج ساحل صاحب جو کہ مولوی گنج میں قیام پذیر تھے، انہیں ہم نے اپنا استاد منتخب کیا، اور طرحی نشستوں میں شرکت اسی طرح مستقل ہوتی رہی۔ اور فاروق عادل صاحب ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مشہور شاعر ہیں، ہندوستان میں ڈنکا بجایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان کا نام روشن کیا بدیشوں میں جا کر، لیکن اتنا آپ تو بزی رہے تو کیسے اپنے گھر پریوار میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کس طرح سے وقت دیتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ بتائیں مجھے۔ جی بہت شکریہ، وہ آپ کا سوال اپنی جگہ جائز ہے جی، لیکن جب کسی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سارے کام کرنا اور اسے مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تو ملازمت میں سن 2010 سے بحیثیت ٹیچر بیسک ایجوکیشن میں ہے الحمدللہ۔ کس اسکول میں ہیں آپ کے ٹیچر صاحب؟ پی ایس بندوا موہن لال گنج میں ہیں، اور جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں عام طور پر مشاعرے اور نشستیں شام میں ہی ہوتے ہیں، تو جو آس پاس کے قریب کے ہوتے ہیں وہاں تو جانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو دور دراز کے ہوتے ہیں ان میں بائی کار مشاعروں میں شرکت ہوئی، رات کی نیند رت جگہ ہوا مستقل، اس کے بعد اپنے ذوق کی تسکین کے بعد اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے ہی تو ملازمت میں بھی وقت دے رہے ہیں نا، تو جاگنے کے باوجود بھی اگلے دن چھٹی نہیں لیتے ہیں اسکول سے، بائی کار صبح واپس آتے ہیں پہلی فرصت میں، اور وہاں سے فوری طور پر آفس کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں سے پہلی فرصت میں جب گھر واپس آتے ہیں تو پورا وقت اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ مطلب فرسٹ پرائرٹی آپ اپنے فیملی کو دیتے ہیں؟ جی جی ٹھیک۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ آپ کے کچھ فیوریٹ اشاعر ہوں گے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی۔ جو تازہ اشعار آپ کے سوال کے جواب کے طور پر ملاحظہ کریں کہ چاک دامن کو ساتھیوں سی لو، چاک دامن کو ساتھیوں سی لو، اپنے حصے کی زندگی جی لو، اپنے حصے کی زندگی جی لو، دوستوں میں تو خوب رہتے ہو، دوستوں میں
تو خوب رہتے ہو، گھر کے افراد کی خبر بھی لو. بھائی واہ، بہت خوب. گھر کے افراد کی خبر بھی لو، اور گھر کے افراد کی خبر بھی لو. بعد روزہ نماز کے فاروق، بعد روزہ نماز کے فاروق، خیریت کچھ پڑوسیوں کی لو. بہت اچھی. کچھ پڑوسیوں کی لو. ایک ہمارے دوست ہیں جناب خالد قادری صاحب، اکثر وہ ایک شعر بہت پسند کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو سنا دوں. بالکل بالکل ارشاد کریں. نہ تو مال و زر مجھے چاہیے، نہ تو سروری کی تلاش ہے. نہ تو مال و زر مجھے چاہیے، نہ تو سروری کی تلاش ہے. وہ جو مانجھ دے میری روح کو، وہ جو مانجھ دے میری روح کو، مجھے اس ولی کی تلاش ہے. وہ جو مانجھ دے میری روح کو. اور ایک دعائیہ شعر. میری شہرتوں کو عروج دے، میری حسرتوں کو اڑان دے. آپ لوگوں کی آمین چاہیے. میری شہرتوں کو عروج دے، میری حسرتوں کو اڑان دے. میری فکر کی جو عروس ہے، میری فکر کی جو عروس ہے، اسے پال کی تلاش ہے. میرے بہت شکریہ. میری فکر کی جو عروس ہے، اسے پال کی. اگر لکھنؤ کا شاعر ہو اور لکھنؤ کی تہذیب کی ترجمانی نہ کرے تو یہ غیر منصفانہ عمل ہوگا. میں چاہتا ہوں ایک لکھنوی شعر لکھنؤ کے حوالے سے، کہ وہ جو حسن تھا میرے شہر کا، وہ ترقیوں نے مٹا دیا. وہ جو حسن تھا میرے شہر کا، وہ ترقیوں نے مٹا دیا. وہ جو لکھنؤ کی شناخت تھی، اسی گومتی کی تلاش ہے. وہ جو لکھنؤ کی شناخت تھی. بہت شکریہ. ایک شعر اور اکثر نوجوان نئے نویلے جنہوں نے عالم شباب میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے، اس مزاج کے دوست ہمارے ایک شعر بہت پسند کرتے ہیں. اچھا. میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ تک پہنچا دوں. بالکل بالکل بالکل، کیونکہ ان کی بھی دل آزاری نہ ہو. جی. ملاحظہ کریں. نہ اندھیروں کی طرح ہے، نہ اجالوں کی طرح، دوست لگتے ہیں مجھے الجھے سوالوں کی طرح. اور وہ شعر، کاٹ کر کھاتا نہیں، چوم کے رکھ دیتا ہوں. کاٹ کر کھاتا نہیں، چوم کے رکھ دیتا
ہوں سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں کی طرح. بھائی واہ، بہت خوب. فاروق عادل صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے درشکوں کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گے اس بارے میں، ذرا سا کچھ؟ جی بالکل، میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جو بھی ہمارے قریب ہیں لوگ، انہیں اپنی تہذیب سے آشنا ضرور کروائیں. اور تہذیب کی علم بردار زبان ہوتی ہے. پرانے جو لوگ ہیں مفکر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص سے اس کی تہذیب چھیننی ہو تو اس سے اس کی زبان چھین لو. یعنی ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ جو ہماری تہذیبی زبان اردو ہے، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی محنت ہو. اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں، چاہے کسی استاد کو متعین کر دیں یا کسی اور گھر کے فرد یہ ذمہ داری اٹھا لیں. اردو ضرور پڑھائیں کہ لکھنؤ کا کوئی فرد اور اردو سے دور رہے، یہ قطعی طور پر غیر منصفانہ عمل ہوگا. تو اردو پڑھانے پر اور اردو کے تمام تر تہذیبی رویوں کو اپنی شخصیت میں برتنے پر، اس پر بہت زور ہونا چاہیے. اس کے لیے چاہیے کہ گھر کے افراد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اردو یا ہندی بولنے کو اہمیت زیادہ دیں. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ گھر تو تہذیب یافتہ تھے کسی زمانے میں، لیکن اب وہ انگریزی اخبار کی طرح ہو گئے ہیں، اس میں اردو کی کوئی جھلک نہیں دیکھنے کو ملتی. ایسی محرومی نہ ہمارے حصے میں آئے. یہی بنیادی طور پر ہمارا میسج ہے. بہت بہت شکریہ فاروق عادل صاحب، میں آپ سے تہ دل سے شکریہ. آپ نے جو اشعار سنائے، مطلب بہت اتنے گہرے اشعار تھے کہ سمجھنے والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. میں آپ سے اپنے خاص بات چیت کے پروگرام میں فاروق عادل صاحب سے ملاقات آپ کی کرائی. اب آگے پھر ہم آپ کو کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے خاص بات چیت پروگرام میں. اور میں بہت شکریہ عادل صاحب کا بھی کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. نوشاد احمد، JP ٹائم.